السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے پہلے پارے کے متعلق اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ عز و جل نے اس کتاب کو نازل کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ حکمت والی ذات ہے۔ اس نے حکمت والی کتاب ہماری طرف نازل کی۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں موجود تمام احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم قرآن مجید پر عمل کرتے چلے جائیں گے، اتنی زیادہ ہماری زندگی میں آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ یعنی وہ سورت جس سے قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو پورے قرآن کا خلاصہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی جامع سورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، جو کہ حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ عز و جل خود فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے پہلے حصے میں اللہ عز و جل نے اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے، اور بندہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ عز و جل کی تعریف کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے آخری حصے میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے صراط مستقیم اور ہدایت کی دعا مانگتا ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے کی دعا مانگتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اس صورت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں ہمیں 3 بنیادی باتیں سکھائی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ ہم ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ دوسری بات کہ ہم علم حاصل کریں، اور تیسری اور آخری بات کہ ہم ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں سے محبت کریں، اور ان کے ساتھ روز محشر جمع ہونے کی دعا مانگیں، اور ہمیشہ برے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی طرف۔ سورۃ البقرہ میں اللہ عز و جل نے اس سورت کی ابتدا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب اگر ہم غور کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ عز و جل سے ہدایت کی دعا طلب کی، تو اللہ عز و جل نے فوراً اس سورت کے بعد سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں ہی ہمیں ہدایت کا طریقہ بتا دیا کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو قرآن مجید کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یقیناً شیطان ہر اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم آگے جائیں سورۃ البقرہ کے اوپر غور کریں تو اللہ عز و جل نے ہدایت متقین کے لیے اس کے فوراً بعد 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلا طبقہ ان مؤمنین کا ہے جن کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو کہ کافرین ہیں، ان کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ کافر ہیں، یہ کبھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ دل سے مومن نہیں ہوتے۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ آگے جا کے اللہ عز و جل نے تخلیق کائنات کی بات کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد شیطان کا سجدے سے انکار کرنا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانا،
اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو خطا ہے، جو شیطان نے ان کو پسلایا، اس پر حضرت آدم علیہ السلام کی عاجزی کہ جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے پوری عاجزی کے ساتھ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ سے استغفار کے کلمات سیکھے، اور رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ان کلمات کے ذریعے عاجزی اختیار کی، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جس شیطان نے ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اس شیطان کا انداز کیا تھا؟ اللہ عز و جل اس کے انداز کا ذکر سورۃ الاعراف میں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا قال فبما اغویتنی، قال فبما اغویتنی، اے اللہ آپ نے جو مجھے گمراہ کیا، آپ نے جو مجھے گمراہ کیا، اب میں ان کی صراط مستقیم میں، ان کے رستے میں دیوار کھڑی کروں گا، صراط مستقیم کے رستے سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، میں اس رستے پر بیٹھ کے ان کو گمراہ کروں گا۔ اس کے بعد جب ہم آگے جاتے ہیں تو اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم جن کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو وہ نعمت جو ہم نے تم پر کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت عطا کی ہے۔ لیکن اس بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے مسلسل اس فضیلت کے باوجود کہ اللہ نے ان کو مختلف قسم کے انعامات سے نوازا، ان پر احسانات کیے، ان پر فضل کیا، اس قوم نے نافرمانی کی راہ اختیار کی، اور نافرمانی کی راہ ایسے اختیار کی کہ انہوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کیا، شرک کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب اللہ عز و جل نے ان کو بھیجا کہ تم جا کے وہاں پر استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو انہوں نے حِطَّةٌ یعنی اللہ ہمیں بخش دے، اس کی جگہ حِنْطَةٌ گندم کرنے لگے، یا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ کے الفاظ کہنے لگے کہ گندم اپنے بالی میں، اس طرح کے الفاظ اور دین کا مذاق اڑانے لگے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا، تو انہوں نے ہیلے بہانے کے ذریعے مچھلیاں پکڑنی شروع کی، دین کا مذاق اڑانے والے، بچھڑے کی عبادت کرنے والے۔ اسی طرح یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ناشکری کی راہ اختیار کی، یہ وہ لوگ تھے جب اللہ عز و جل نے ان پر من و سلوہ اتارنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ترکاری چاہیے، ہمیں دال چاہیے، ہم تھک گئے ہیں من و سلوہ کھا کے۔ اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ عز و جل نے جب انہیں گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے گائیں ذبح کرنے کے بارے میں بے تکے سوالات اٹھانے شروع کر دیے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس گائیں کو ذبح تو کر دیا لیکن ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ گائیں ذبح کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنے خواہشات کے مطابق پھیرنا شروع کر دیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرشتوں سے دشمنی لی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جادو ٹونے کرنے شروع کر دیے۔ تو جب یہ ساری خرابیاں بنی اسرائیل میں آنی شروع ہو گئی تو اللہ عز و جل نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، ان کے دلوں کو اللہ عز و جل نے سخت کر دیا۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، گویا کہ پتھر ہے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا، ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، اللہ عز و جل کا غضب ان پر عام ہوا۔ یقیناً یہ وہ نافرمانی تھی جس نافرمانی نے ان کو فضیلت سے ذلت کی عطا گہرائیوں میں ڈال دیا۔ سوال یہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج اللہ عز و جل نے ہمیں بھی بہت زیادہ فضیلت دی ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن کیا اس امتی کے جو تقاضے ہیں وہ ہم پورے کر پا رہے ہیں؟ کیا آج ہم بھی نافرمانی کے اس راہ پر نہیں چلے کہ جس راہ پر یہودی چلے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، اگر وہ گو کے بل میں داخل ہوں گے تو تم داخل ہو جاؤ گے، مطلب اگر وہ کوئی انتہائی حقیر فضول کام کریں گے تو تم وہ بھی کر لو گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کرنے کے بعد اپنے ایک بندے خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کمال بندگی
اور مثالی فرما برداری کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ پھر اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں ڈالی، اور حضرت ابراہیم ہر آزمائش میں سرخرو ہوئے۔ جب وہ سرخرو ہوئے تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں لوگوں کے لیے تمہیں امام بنا رہا ہوں، تمہیں امامت سونپ رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ میری اولاد کو بھی اللہ امامت سونپ دے، یہ فضیلت میری اولاد کو بھی عطا فرما۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ نہیں، سب سے وعدہ نہیں ہے، لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ ان کی ملت پر چلنا ہمیں ترغیب اور تعلیم اور تلقین کی گئی ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے رستے پر نہ چلیں، بلکہ اس کے مقابلے میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رستے پہ چلیں۔ اگر آپ یاد کریں کہ تھوڑی دیر پہلے جب ہم نے سورۃ الفاتحہ میں ایک چیز سیکھی کہ ہم نیک لوگوں کے رستے پر چلیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہود و نصارہ کے رستے سے اپنے آپ کو بچائیں، تو یہاں پر اس آیت کی وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے کی کوشش کریں، ان کے رستے پر چلنے کی کوشش کریں، پھر ان کی اولاد اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور ان میں سے جو ان کی نیک اولاد ہے آگے جا کے یوسف، اور یوسف کے بعد جتنے انبیاء ہیں علیہم السلام، ان کے رستے کو اختیار کریں، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو اختیار کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے رستے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ صحابہ کرام کے رستے پر چلنا ہی ہدایت اور کامیابی کا رستہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل نے ہمیں یہود و نصارہ کے رستے سے منع کیا، فرمایا صبغۃ اللہ کے رنگ میں رکھ جاؤ، نہ تو یہودیوں کے رنگ میں رنگنا ہے، نہ عیسائیوں کے رنگ میں رنگنا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، مخلص ہونا ہے، اور ایک اس ابراہیم کے رستے پر چلنا ہے جو کہ حنیف، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں اس پارے کی سب سے آخری آیت، اللہ عز و جل فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں ہیں، جو سیدھے رستے پہ چلا وہ اللہ کی جنتوں میں چلا جائے گا، جس نے غلط راستہ اختیار کیا وہ خود خسارے میں چلا جائے گا، جہنم میں جلے گا وہ۔ لیکن یہ گزر چکے ہیں وہ لوگ، اب تمہاری باری ہے کہ تم ان لوگوں کی سیرت سے، کردار سے، نیک لوگوں کی نیکیوں سے تم کچھ سبق سیکھ کر اس رستے پہ چلتے ہو، اور یہود و نصارہ کے اس پستی اور ذلت جو عبرت کا نشان اللہ عز و جل نے ان کو بنایا، تم ان سے نصیحت حاصل کرتے ہو، سبق حاصل کرتے ہو اور بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو اب تمہاری باری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پارہ مکمل ہو گیا ہے، اور جو چیزیں ہمیں اس صورت سے سیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہر غلطی پر اللہ عز و جل کی طرف رجوع کریں، ہم نہ اڑیں، ہم رجوع کریں، ہم توبہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے ہی ہم ہدایت طلب کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے دشمن کو پہچانیں اور اس کے رستے پر نہ چلیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نافرمانی کے رستے سے بچیں، کیونکہ انسان کو فضیلت سے ذلت کی طرف اس نافرمانی کی وجہ سے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پانچویں بات کہ ہمیشہ نیک لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پہلے پارے کا خلاصہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پارے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔